پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے. حاتم طائی کی بیٹی نے مسلمانوں کے ساتھ کہیں جھگڑا کیا ہے، اور جب اس کو صحابہ نے گرفتار کر لیا، جب مدینے لے کے آئے تو کہتی ہے کہ میں نے سارے راستے سوچا کہ اب میں جب مدینے پہنچوں گی، کیونکہ میں حاتم کی بیٹی ہوں اور حاتم سے اللہ راضی تھا. خود نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ حاتم سے اللہ راضی تھا، اتنا بڑا سخی تھا، نبی علیہ السلام سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا. حاتم کی بیٹی کہتی کہ جب مجھے گرفتار کیا صحابہ نے تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ میں نے کہا نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کہ جب میں رسول اللہ کے پاس جاؤں گی، جب مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس جاؤں گی تو میں جا کے ایسی بات کہوں گی کہ نعوذ باللہ جواب نہیں آئے گا. جنگجو تھی نا، شہزادی تھی. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ جو صحابیات تھیں وہ بھی جنگجو ہوا کرتی تھی، انہوں نے اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے پیچھے. تو جب مسجد نبوی میں داخل ہونے لگا یہ قافلہ تو نبی علیہ السلام نے جب دور سے دیکھا تو دیکھا کہ حاتم کی جو بیٹی ہے نا اس کے سر پہ روپٹہ نہیں ہے، سر پہ روپٹہ نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر، کون سی چادر؟ جس چادر کو جبریل بوسہ دینا عزت کی بات سمجھتے ہوں. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اے لوگوں میں محمد رسول اللہ کو سلام بھیجتا ہوں. اللہ نے فرمایا میں خدا ہو کے محمد رسول اللہ کو سلام بھیجتا ہوں، تم بھی محمد رسول اللہ پر درود بھیجا کرو. اور جس رات شب معراج رسول اللہ نے جانا تھا، جبریل آئے، رسول اللہ سو رہے تھے، پوچھا یا اللہ آواز دے کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں. فرمایا ہلاؤں؟ فرمایا نہیں. فرمایا ان کو کہہ دوں کہ وقت ہو گیا؟ فرمایا نہیں. یا اللہ اٹھانا کیسے ہے؟ فرمایا جبریل اپنے ہونٹ میرے نبی کے تلووں کے ساتھ لگاؤ تاکہ ان کو پتہ لگے کہ تمہیں جبریل اٹھانے کے لیے. وہ چادر جس کو جبریل بوسہ دینا عزت کی بات سمجھتے ہو، سونے رسول نے چادر اتاری. حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑے، ان کو پکڑائی. فرمایا دوڑ کے جا وہ بیٹی کو دیکھ، اس کا سر ننگا ہے، اس کے سر پہ یہ چادر ڈالو. اور کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہر طرح موجود ہوتے ہیں، اپنا اپنا مشورہ دینے والے. کچھ لوگوں نے مشورہ دیا یا رسول اللہ دشمن کی بیٹی ہے، یا رسول اللہ آپ کی چادر طٰہٰ یاسین والی چادر، عزت والی چادر، یہ دشمن کی بیٹی ہے جس کے سر پہ آپ اپنی چادر دینے کی بات کرتے ہیں. آپ اپنی چادر روکیں، ہم اپنی چادر پیش کر دیتے ہیں. محمد رسول اللہ نے فرمایا خبردار، یاد رکھو بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، خواہ وہ دشمن کی ہو یا اپنی ہو، صرف بیٹی ہوتی ہے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب قریب آئی حاتم کی بیٹی، فرمایا میرا رب تیرے باپ سے بڑا راضی تھا. فرمایا اللہ تیرے باپ سے بڑے راضی تھے. رہا کر دیا، واپس گئی. عدی کو کہا، عدی کو جانتے ہیں حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ. عدی کو کہا جو بھاگتا پھرتا ہے جن سے، اور جن سے تو بھاگتا پھرتا ہے میں ان سے مل کے آئی ہوں، اور خدا کی قسم وہ روئے زمین کے بادشاہ نہیں ہیں، وہ تو انسانوں کے دلوں کے شہنشاہ ہیں. جب تم ملو گے تب تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی. مکے کی ایک گلی میں ایک 15 سال کا بچہ پھر رہا ہے، اپنے چچا کے دروازے پہ گیا کہ چچا میری ماں کے کپڑے پھٹ گئے. یتیم ہے، باپ مر گیا، 5-7 سال ہوئے. کہنے لگا چچا میری ماں کے کپڑے پھٹ گئے، دے دیجئے. تو چچا نے کہا کہ یار تم نے تو روز کا ہی کام بنا لیا، جب سے تمہارا باپ مرا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تمہیں میں نہیں دے سکتا. بڑا مایوس ہے، والدہ کے کپڑے پھٹے، لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتی ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ میری ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے. پریشان حال گلی میں سے گزر رہا تھا. کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ میری ماں کے کپڑے پھٹ گئے. آج سے 1400 سال پہلے مہنگی چیزوں میں کپڑا ایک الگ مہنگی چیز تھی، کپڑا عام نہیں تھا. تو جو شخص ملا اس نے کہا اچھا تو ادھر ادھر کیوں بھٹکتا ہے؟ وہاں جا بیت اللہ میں. بیت اللہ میں وہ اللہ کے نبی جو کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، تو ان کے پاس جا کے اپنی بات کیوں نہیں رکھتا؟ تو بچہ گھر گیا، اپنی ماں کو کہا کہ چچا نے تو انکار کر دیا کپڑے دینے سے، چادر دینے سے. مجھے کسی نے کہا ہے کہ وہ جو اللہ کے نبی ہیں ان کے پاس جاؤ. کہنے لگی نہ بیٹا، میں نے سنا ہے جو ان کے پاس چلا جائے اس کا اپنا مذہب نہیں رہتا.
اس پہ جادو چل جاتا ہے. تو کہنے لگا اما لیکن مجبوری بہت ہے, تیرے کپڑے پھٹے ہوئے مجھے اچھے نہیں لگتے, لوگ دیکھتے ہیں. فرمایا اچھا بیٹا پھر ایک کام کر, جب تو ان کے پاس جائے گا نا, جا کے کہنا کہ پہلے میری شرط سن لو, میرا کام کرو یا نہ کرو یہ بتا دو, تمہارا دین قبول نہیں کروں گا. اب وہ چھوٹا سا بچہ جیسے اس کو ماں نے سکھایا وہ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں بیت اللہ سے ٹیک لگائے ہوئے. اس بچے نے جا کے سلام کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی پوچھا اس سے کیا بات ہے, کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا جی جو چاہتا ہوں وہ تو بعد کی بات ہے, لیکن یہ بات نوٹ کر لو, میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا. نبی علیہ السلام مسکرائے, فرمایا کوئی بات نہیں, بتاؤ تمہیں چاہیے کیا؟ کہنے لگا میری ماں جو ہے نا, میری ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے, کرتا سینہ ہے, چچا نے کپڑا دینے سے منع کر دیا, میں آپ کے پاس آیا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہی چادر, جس چادر کو جبریل بوسہ دینا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں, اپنے کندھے مبارک سے اتاری, اس کی گود میں رکھ دی. فرمایا جاؤ جا کے اپنی ماں کے کپڑے سلوا لو. اب وہ بچہ جب گھر پہنچا نا, اس نے وہ چادر اپنی ماں کو جب اوڑھائی تو ماں رونے لگی. کہنے لگا بیٹا یہ انہوں نے دی ہے جن کو لوگ محمد رسول اللہ کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں اماں انہوں نے دی ہے. فرمایا اماں لیکن میں نے بتا دیا کہ میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گی. تو ماں اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتی بیٹا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جو دوسروں کی عزتوں کو ڈھانپتے ہوں, ہم اس عزت والے نبی کے امتی کیوں کرنا بنے؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں. ایک بوڑھی عورت سامنے آئی تو اس بوڑھی عورت کو دیکھ کے نبی علیہ السلام نے خطاب کرنا بند کر دیا. نیچے اترے, تیز قدم چلتے ہوئے اس کو پاس گئے اور تھوڑا سا اس کے پاس پہنچے تو اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا. پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ محمد رسول اللہ کی آنکھیں آپ دیدہ ہیں. فرمایا اماں ٹھیک ہوں, اور اپنی رحمت والی چادر مصلی کے اوپر بچھائی ہے اور ان کو وہاں بٹھایا اور پھر آواز ماری. فرمایا ابو بکر آؤ, بلال کو بھی بلاؤ, عمر کو بلاؤ, عثمان کو بلاؤ. فرمایا کوئی علی کو خبر دو میری ماں آئی ہے مجھ سے ملنے کے لیے. فرمایا میری ماں آئی ہے, سکی ماں نہیں ہے, صرف دودھ پلایا ہے دائی حلیمہ نے. لیکن جب مسجد نبوی میں پہنچی محمد رسول اللہ نے تمام کام چھوڑ دیے. فرمایا میری ماں آئی ہے. اور نبی علیہ السلام اس سے اپنی ماں کے پاس بیٹھے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, طرح طرح کا سامان کھانے کے لیے دیتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا کچھ چاہیے, اور بار بار کہتے ہیں میرے پاس رہ جائیں آپ. تو عذر پیش کرتے کہ نہیں مجھے جانا ہے. نبی علیہ السلام ایک جنگ کے موقع پر اپنے خیمے میں موجود ہیں. باہر سے کسی نے آواز دے کے کہا یا رسول اللہ ایک عورت ہے جو کہتی ہے میں آپ کی بہن ہوں. نبی علیہ السلام کو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں شیمہ ہوں جو بچپن میں آپ کو گود میں اٹھا کے چلتی تھی, میں دائی حلیمہ کی بیٹی ہوں. محمد رسول اللہ نے اس دن کسی صحابہ سے مشورہ نہیں کیا. فرمایا کیوں آئی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے قبیلے کا سردار کہتا تھا جزیہ دے کے قیدی چھوٹیں گے. میں نے کہا مجھے لے جاؤ رسول اللہ, میرے بھائی لگتے ہیں. اور محمد رسول اللہ نے کہا کہ جب بہنیں گھر آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ لوٹاتے نہیں ہیں. بے انتہا گھوڑے تیار کروائے, ساز و سامان تیار کروایا, مال غنیمت میں سے حصہ دیا, اور فرمایا شیمہ تو بوڑھی ہو گئی, اگر چاہے تو میرے ساتھ رہنا تو میرے ساتھ رہ لے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں مصلی پہ ہوتا, بلال تکبیر کہہ لیتا, اور تکبیر کہنے کے بعد میں نیت باندھتا, میری ماں زندہ ہوتی, وہ آواز دیتی محمد, تو فرمایا میں مصلی چھوڑ کے اپنی ماں کی گود میں چلا جاتا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی فتویٰ نہیں بتا رہا, مسئلہ نہیں بتا رہا. میرے پاس فتوے نہیں ہیں, مسئلے نہیں ہیں, صرف رسول اللہ کی زندگی ہے, صرف رسول اللہ کی زندگی ہے. اور جب تک رسول اللہ کو پڑھیں گے نہیں پتہ ہی نہیں لگنا دنیا میں ہے کیا, دنیا چاہتی کیا ہے, دنیا کی ترقی کا راز کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.